میں آج کے صدارتی خطبہ کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اپنے استاد محترم استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ پروفیسر سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ۔ تو ان کے اس خطاب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ سجا چوکے بلند آواز نال امیر محترم دا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، مشن مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت الامیر پروفیسر علامہ محمد سعید کلیروی صاحب۔ حاضرین اور قابل قدر یہ جو سامعین حضرات ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے آؤ ایتھے پانی حد ہو گئی یار۔ اس مجلس میں یہ جو پروگرام مرتب کیا گیا ہے، عنوان ہے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں رب السماوات والارض نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے پاک پیغمبر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ہر وہ بات، ہر وہ فرمان جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، ظاہر و پورا قرآن ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو جو آپ کی منصبی حیثیت ہے وہ آپ نے کام نہیں کیا۔ صرف یہ ہم نے بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ ذرا توجہ کے ساتھ، نعرہ کو نہیں مارنا، نعرے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہاتھ چکن کی ضرورت ہے، صرف سر چکو، آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھو۔ قرآن مجید میں کچھ احکامات ہیں، حکم اللہ نے دیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں اوامر، اللہ کے حکم، احکامات۔ اس ساری امت کے نام ہے۔ کچھ چیزوں سے اللہ نے روکا اور منع کیا ہے کہ آپ نے فلاں 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 کام نہیں کرنا ہے۔ سادی سی بات اور سوال ہے، جس کام کا اللہ حکم فرمائے یہ کرو، نہ تو ہم وہ کریں، جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے نہ ہم اسے روکیں، تو مشن مصطفیٰ کیا ہوگا؟ وہ تو سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ سمجھنے والی، غور کرنے والی، عمل کرنے والی بات یہ ہے، ہم یا تو یہ خود پڑھیں، علماء کرام سے سیکھیں، جہاں ترجمہ کلاس ہوتی ہے، علماء کرام دروس دیتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، وہاں جا کے اس بات کو معلوم کیا جائے اللہ رب العزت نے کس کس کام کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اور کس کس کام سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ ساری دنیا اس بات میں متفق ہے، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت، کوئی اس کا لیڈر کبھی آپ کو نہیں کرے گا جھوٹ بولو۔ کہا ہے کبھی کسی نے؟ اللہ بھی فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ ہمیشہ آدمی ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کے لب میں ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آیا تھا، ہجرت کے بعد چند سالوں کے بعد مکہ فتح ہونے سے پہلے آپ نے بادشاہوں کے نام کچھ خط لکھے تھے، دعوتی خط، اور اس دور کی بڑی حکومتیں وہ رومی اور ایرانی، یہ دو حکومتیں، جس طرح ہمارے یہاں معروف تھا امریکہ اور رشیا، بڑی بڑی حکومتیں تھیں۔ اس دور میں رومی حکومت کا جو ہرقل، یہ بادشاہ کا جو ترجمان سمجھ لیں، گورنر سمجھ لیں، اس کا نیابت کرنے والا سمجھ لیں،
اس کے نام آپ نے خط لکھا اور فرمایا اسلم تسلم، سلامتی میں رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ وہ لوگ صحرائی لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ، نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں، فراوانی نہیں ہے، اتنی بڑی حکومت کو یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ کون ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنے ملک میں اس نے تحقیق کروائی کہ جس شخص نے یہ ہمیں دعوت دی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے ملک اور وطن کے کچھ لوگ ہمارے وطن ملک میں ہیں؟ تاکہ میں ان سے کچھ تحقیق کروں، کچھ سوالات کروں۔ تو پتہ چلا کہ اس علاقے کے لوگ تجارتی قافلے کی شکل میں کچھ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ سردار ابو سفیان کی قیادت میں وہ تجار لوگ ہیں، تجارت کے لیے آئے ہوئے۔ میری طرف غور فرمائیں جی، ٹیون بند کر دو۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سردار ابو سفیان اس وقت کافر تھے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے، اس وقت وہ اسلام قبول کرتے ہیں، پھر صحابی بنتے ہیں، اور شاندار ان کی جو صحابیت ہے، ان کا اسلام ہے، وہ قابل قدر ہے۔ آگے پھر ان کا صاحبزادہ جناب امیر معاویہ، یہ سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بہت عظیم ترین خاندان ہے۔ میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ان دلوں میں یہ غیر مسلم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے اور امت کی روحانی ماں ہے، یہ رشتہ داری بھی ہے۔ تو اس وفد کی آمد کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک وفد تو ہے، اور وہ یہ لوگ ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں۔ طلب کیے گئے، کھڑے کیے گئے اس دیوان میں، ایوان میں، محفل میں۔ جب وہ لوگ آئے تو تعارف ہوا کہ یہ جو سردار ابو سفیان ہے، اس کی تو اس بندے کے ساتھ قرابت بھی ہے۔ صحیح بخاری مستند حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر تفصیل موجود ہے کہ سردار ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا گیا یا بٹھایا گیا، باقی لوگ پیچھے۔ ترجمان کے ذریعے اسے کہا گیا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں نے اس سے سوالات کرنے ہیں، اگر یہ جواب درست دے آپ تائید کریں، اگر غلط کرے تو اس کو مسترد کرنا۔ سمجھ آ رہی؟ جب وہ بیٹھ گئے اور سوالات شروع ہوئے، سب سے پہلا سوال اس نے کیا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا، حسب نسب کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ کس برادری کا بندہ ہے، کتوں آیا ہے، اگا پیچھے کو جان دو۔ یہی سوال ہے کہ اس بندے کا خاندان کیسا ہے؟ تو سردار ابو سفیان نے یہ شہادت دی، ذو حسب و نسب، عظیم شاندار حسب نسب، ہاشمی قریشی، اس دور کے معزز ترین خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے۔ جب اس نے تبصرہ کیا تھا تو کہا تھا اللہ نے ہمیشہ اچھے خاندانوں میں نبی مبعوث فرمائے۔ بات آگے بڑھی، پھر اس نے پوچھا کیا اس خاندان میں کسی بندے نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا اس خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ نہیں۔ اگلی بات جو ہے جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے پوچھا کیا اس شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس مجمع کے اندر اس نے اعلان کیا آج تک اس کا جھوٹ ثابت نہیں۔ 63 سالہ زندگی میں امام الانبیاء کا جھوٹ ثابت نہیں۔ یہی مشن مصطفیٰ کا اگر ہم ایک ہی بات کو جو اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے، جو بندہ سچ کہتا ہے، سچ تلاش کرتا ہے، سچی بات کہتا ہے اور اس کا سارا موضوع، سارا پروگرام سچائی پر مبنی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس مشن کی ایک دعوت، ایک بات کو اگر ہم قبول کریں اور ساری زندگی اس کو اپنائیں، میرا یقین و ایمان ہے کہ ہماری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جائے۔ میں اس حوالے سے اس کی تائید کے لیے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور میرا خیال آپ سنیں گے کیونکہ جو مجمع پر ہے نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی تفصیل صحیح بخاری میں ہے۔ جب انہوں نے رسالت مآب کے ساتھ عہد کیا، بیعت کی، السمع و طاعہ،
ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے اللہ اس کے رسول کی بات کو، غمی آ جائے خوشی آ جائے جو بھی حالات پیدا ہوں تو سب ساری باتیں ہوگی، تو رسالت باب نے جریر عبداللہ سے فرمایا ایک اور بات ایڈ کر لو۔ عجیب وہ کیا ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ کیا کروں گا؟ بات ٹھیک ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، میدان میں آ گئے، وقت گزرنا شروع ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو ان کے غلام نے ان کے لیے گھوڑا خریدا ہوا ہے۔ گھوڑا دیکھا بڑا شاندار ہے، عمدہ گھوڑا ہے، تو پوچھا کتنے میں خریدا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا 200 درہم کا خریدا ہے۔ کہنے لگے گھوڑا تو مہنگا ہے۔ وہ کہنے لگے جی وہ گھوڑا تو انہوں نے خود بیچا ہے۔ کہنے لگے خود بیچا ہے لیکن گھوڑا مہنگا ہے، تو نے سستا خریدا ہے۔ ایک واقعہ ثابت کر دیں، میرے سمیت علماء سمیت ادیبوں خطیبوں نوابوں علماء وزراء خطباء تمام لوگ جمع کر لیں، ایک واقعہ ثابت کریں ہمیں سستی چیز ملی ہو اور اس بھائی کے جا کر کہیں تیری چیز مہنگی ہے تو انہیں سستی کیوں بیچی ہے، ایک واقعہ نہیں پیش کرتا۔ یہ ہے مشن مصطفیٰ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر چلے گئے، کہنے لگا تو نے گھوڑا بیچا ہے؟ ہاں جی میں بیچا ہے۔ کہ تو نے سستا بیچا ہے؟ تو اسی اندازہ فرماؤ کہ وہ جس کی شے ہے اس نے بیچ دی ہے، انہوں نے خرید لی ہے، اور آپ فرماتے ہیں تو نے سستا گھوڑا بیچا ہے۔ وہ کہنے لگے پھر تسی 300 دے دو۔ کہنے لگے اور مہنگا ہے، 400 دے دو، اور مہنگا ہے، 800 درہم دے کر آئے۔ 4 گنا قیمت زیادہ ہے نا، 4 گنا سستی چیز ملی ہے، اس کے گھر جا کر 4 گنا زیادہ ان کو مال دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی جان حضرت یہ اتنا سرمایہ مجھے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو بیچ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نبی مکرم سے ایک وعدہ کیا تھا، اس بیعت کے حوالے سے میں ہر زندگی کے لمحے میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ سچ بولنا اور خیر خواہی کرنا یہ مشن ہے حضرت محمد رسول کی تعلیمات کا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ساری رات بھی نعرے مارتے رہیں، ساری رات بھی جھنڈیاں لگاتے رہیں، ساری رات بھی مشن اور جشن، مشن اور ہے جشن اور ہے، قرآن کا بھی جشن، میلاد کا بھی جشن، ہر شے کا اس کو پتہ پوچھے جشن کہتے کیسے ہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ لڈیاں ڈال ڈال کے ساری زندگی ہم نے، اور کسی نے کہا تھا ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں۔ بات چلتے چلتے ایک اور نے پوچھا یار جو اس کے ماننے والے ہیں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ تو تعداد بڑھتی جا رہی۔ پھر اس نے سوال کیا کوئی تنگ ہو گئے اس کے منشور سے، مشن سے، جماعت سے، جو کو اس نے پیش کیا ہے، کوئی تنگ ہو کے چھوڑ کے بھی کو گیا ہے؟ اس نے کہا جی چھوڑنا کیا ہے، جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکے۔ وہ تو بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور وہ مر تو جائے گا لیکن کٹ تو جائے گا، لیکن چھوڑنے والی بات کوئی نہیں۔ بات خیر آگے بڑھتی گئی، آخر میں اسی لفظ کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ اس نے کو ماذا یقول لو، وہ تمہیں کہتا کیا ہے؟ وہ محمد صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کہتے کیا ہیں؟ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ الصلۃ والصدق والعفاف، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، لنگوٹے کی حفاظت کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ باپ کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور آپ نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر اچھا وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، گھر میں کون ہے؟ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جن کی ذمہ داری ہیں ان کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ صرف زندہ تھیں، 3 بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں۔ جناب فاطمہ حسنین کی والدہ آپ کے جگر کا ٹکڑا جب تشریف لاتی تو آپ اٹھ کے استقبال کر کے ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے۔
لے لہجہ کہاں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تھا اس دور میں، فرمایا تھا جس دور میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دور میں آپ نے فرمایا تھا جس بندے کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں، بیٹیوں کی تربیت کرے، أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا عَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ادب اچھا سکھائے، تعلیم اچھی دے، جوان ہو جائے، اس کی شادی بیاہ کر دے۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں پال کے کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اگر ایک بیٹی ہو تو فرمایا ایک بیٹی، یار جس دین کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس مشن کو ہم یہ سارے اویزاں کر کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، قرآن مجید کے اندر قانون سازی جو اللہ نے فرمائی ہے، جو جس کو قانون وراثت کہا جا سکتا ہے، توجہ فرمائیں حضرات، اگر کسی کی اولاد بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، بندہ مر جاتا ہے تو اس بیٹی اکیلی کو دین نے ساری جائیداد کا نصف دلوایا ہے۔ وَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک صرف بیٹی ہے اور گولیاں مارنے والے، قتل کرنے والوں، طلاقیں دینے والوں، گلیوں کے اندر ان کو رسوا کر کے اور ان کے مارچ اور ناچ گانے کرانے والوں، امام الانبیاء کے مشن پر غور فرماؤ۔ فرمایا ہاں ایک اگر بیٹی ہو ساری جائیداد کا اس کو نصف ملے گا، ہاں بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹی کوئی نہیں ہے اور اس کی صرف ایک پوتی ہے، پوتی کو بھی نصف ملے گا۔ کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی پوتی نہیں ہے، صرف اکیلی ہمشیرہ ہے کہ اس کو بھی نصف ملے گا۔ جس دین کی یہ تعلیمات ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ رقص کروا رہے ہو، مارچ کروا رہے ہو، ناچ گانے کروا رہے ہو، آؤ دین تعلیم کی طرف آؤ، قرآن مجید کی طرف آؤ، امام الانبیاء کی سیرت پاک کی طرف آؤ۔ ایک چھوٹی جی اور گل سنا دے کیونکہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ بزرگ نہیں نہ آیا گا۔ جی حاتم طائی بڑا سخی بزرگ ہوا ہے، اس کا خاندان گرفتار ہو گیا، بیٹی گرفتار ہو گئی، اور جو مصدقہ جناب شیخ واقعات ہیں کیونکہ ظاہر ہے پھر پیشتے پہنا نا، رسالت باب کے سامنے وہ بیٹی آئی حاتم طائی کی، جب بیٹی سامنے آئی تو اس کا سر ننگا تھا۔ اس بیٹی نے، اس لڑکی نے آ کر شعر پڑھے، ظاہر عربی زبان میں شعر پڑھے، جب اس نے شعر پڑھے تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حاضرین مجلس بھی رونے لگے، اور اس بی بی نے یہ کہا تھا جناب صدر سنیں کہ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا میرا سر ننگا نہ ہوتا، میں اس باپ کی بیٹی ہوں، اگر رات کی تاریکیوں میں اگر مہمان آیا ہے عمدہ ترین گھوڑا ذبح کر کے روسٹ کر کے کھلانے والے میں باپ کی بیٹی ہوں، تو میں یہاں کہا کرتا ہوں جن کے باپ، جن بچیوں کے سر ننگے ہیں ان کے باپ اگر زندہ ہیں تو فوت ہو گئے۔ حضرت شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ سے نے کسی نے پوچھا شاہ جی مردے سنتے؟ مردے سنتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا مجھے 30 برس ہو گئے ہیں کہ زندوں کو سناتے ہوئے، زندے تو سنتے نہیں، مردے کب سنتے؟ زندے بیچارے کو تو بیٹھے کوئی پتہ نہیں ہو کیا رہا۔ اس نے کہا کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا میرا سر ننگا نہ ہوتا۔ آپ دیدہ حالت میں امام الانبیاء نے نبوت والی چادر اس بچی کے سر پہ رکھ دی۔ حاضرین مجلس نے کہا حضرت کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے، نبوت والی پاک چادر آپ نے کافرہ کے سر پہ سجا دی ہے۔ مشن رسول کی طرف سے آواز آتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو۔ پوچھا پترا تیری غرض کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اور میرے خاندان کو آزاد کر دیا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آزاد بھی کرتے ہیں، مال بھی، غنیمت بھی جو لی ہے واپس کرتے ہیں، اور میرے سپاہی، میرے صحابہ پرامن طریقے کے ساتھ تجھے وطن قبیلے تک چھوڑنے کے لیے بھی جائیں گے۔ جب قبیلے میں واپس پہنچ گئے تو عدیثہ بھائی ہے، بیٹا ہے حاتم طائی کا، اس کو بھی پتہ، پہلے بھاگ گیا تھا، وہ آیا، پہلے وہ باجی ناراض ہوئی تو کس طرح کا ویر ہے، مشکل وقت آیا تو ویر صاحب دوڑ گئے۔ خیر جب صلح صفائی ہوئی تو اس نے سوال کیا، عدیث صحابی بنے، مسلمان بنے، سن رہے ہو گل، مشن مصطفیٰ کی گل سنا رہا ہوں۔ اس نے اپنی باجی سے پوچھا باجی مجھے یہ سناؤ، تجھے محمد الرسول اللہ کے فوجی اور سپاہی لے گئے تھے، راستے میں اندھیرے آئے، اس میں صحرا آئے، راتیں آئیں، ظاہر ہے مختلف اس میں سارے سلسلے آئے، میرا سوال تیرے سے لیے بتا کیا تیری عزت محفوظ رہی ہے؟
اس نے جواب دیا بھائی جان آپ یہ سوال کر رہے ہو، جتنا عزت و احترام مجھے دربار نبوت میں ملا ہے اتنا تو احترام مجھے اپنے گھر باپ اور بھائی سے بھی نہیں ملا۔ صرف 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ مشن مصطفیٰ ہے، سچ بولو، اثار بھی کرو، حیا کرو، اور سارے معاملہ ذہن میں رکھو۔ اگر ان ساری چیزوں سے ہم نے جھوٹ چھوڑنا نہیں ہے، حرام چھوڑنا نہیں ہے، غیرت ہے کوئی نہیں، اور ناچ اور گانے سے سارے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، ساری رات بھی لڈیاں ڈالتے رہیں تو میرا حل اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے، اس بچے کے لیے، اس گھر کے لیے، اس ادارے کے لیے میری دعا ہے اللہ اس کو 4 چاند لگائے اور رونق بنائے، ذریعہ ہدایت بنائے۔ ہمارے یہ نورانی چہرے جو ہمارے بچے ہیں یہ کل کا مستقبل نے، میری ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ ان کی جوانی میں برکت فرمائے، اللہ ان کی سوچ کو مستقیم بنائے، اور غیرت ایمان اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ یہ رسالت امام نبی مکرم کی دعوت ہے، شرک کو چھوڑ دیا جائے، کفر کو چھوڑ دیا جائے، ماں باپ کا احترام کیا جائے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کے حقوق سلامت جو سلسلے بنائے ہیں اس کو ادا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جو لوگ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ دنیا سے یہ بندے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے خوبصورت، یہ ہمارے قراء حضرات بیٹھے علماء کرام، کیونکہ وہ خطیب صاحب آ رہے ہیں نا، توجہ کریں جی، کیا آواز آتی ہے کامیاب لوگوں کے لیے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ کامتے نہیں آواز آ جائے وہ چل بھئی میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب فرمان ربانی آ جائے میری جنت میں، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اس کے بعد دینا کیا ہے؟ یہی مطمع نظر ہے، یہی غرض و غایت ہے، یہی ہماری جو جتنی کاوشوں کی غرض و غایت مدعا، اور ہر وقت ہماری یہی تمنا اور خواہش ہونی چاہیے اللہ ہمیں کامیاب کر دے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو، اطمینان بخش زندگی گزارنے کا اللہ ہمیں موقع دے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر ہم زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں کامیاب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے میرے استاد محترم فضیلت الشیخ استاد العلماء امیر مرکزیہ سٹی گجرانوالہ حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب حافظہ اللہ۔ دل تو چاہتا تھا کہ گفتگو سنتے ہی جائیں، اتنی پیاری باتیں ہو رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت میں۔ اللہ پاک قائدین مرکزیہ سٹی گجرانوالہ، اللہ پاک تمام میرے قائدین کا آنا اور جانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جس طرح آپ اشتہارات پہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مہمانان ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ سب خطابات فرمائیں گے۔